السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو میرے بھائیوں، آپ قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کریں اور دوسرے بھائیوں کو بھی قرآن سیکھنے کی دعوت دیں کہ ہمارے ساتھ مل کر قرآن سیکھیں، تو اللہ پاک آپ کو اجر دے گا۔ تو جو قرآن آدمی سیکھتا ہے اس کو اللہ پاک ڈبل ثواب دیتا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 17 سے شروع کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میم کے اوپر 3 کنگر والی شاد ہے، تو جس حروف کے اوپر 3 کنگر والی شاد ہو وہ حروف ڈبل پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ 2 میمیں پڑھی جائیں گی۔ ایک میم کے اوپر 2 حرکت کے برابر غنہ کریں گے اور دوسری میم کے اوپر 2 پیشی ہیں، تو یہاں پہ نون تنوین بنتی ہے۔ نون تنوین کے بعد یہ حروف با ہے، تو یہ جو با ہے نون تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف با آ جائے تو وہاں پہ ہوتا ہے اقلاب۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا۔ تو اس نون تنوین کو، یہ چھوٹی سی میم ہے نا، کیونکہ آگے با ہے، اس نون تنوین کو اس میم میں بدل کر پڑھیں گے، یعنی کہ یہاں پہ اقلاب کریں گے، اس کو بدلیں گے، تو نون کو بدل کر میم پڑھیں گے یہاں پہ۔ تو ایک میم جو ہے یہ سواد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور دوسری میم اس میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ سم، یہ 2 حرکت کے برابر غنہ اس میم کے اوپر ہوگا، تو 2 حرکت کے برابر اگلی میم پہ غنہ ہوگا اس میم کے اوپر، یہ چھوٹی جو میم ہے۔ سم بکمن، یہ میم کے اوپر 2 پیشیں ہیں، یہاں پہ نون تنوین ہے۔ جس حروف کے اوپر 2 زبریں ہوں یا 2 زیریں ہوں یا 2 پیشیں ہوں تو وہاں پہ نون تنوین ہوتی ہے۔ تو نون تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حروف آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوگا۔ تو یہ عین حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پہ اظہار ہوگا۔ تو اظہار کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ آواز کٹ جائے گی۔ سم، کیسے پڑھیں گے اس کو؟ سم بکمن عمین، یہ یا کے اوپر 2 پیشی ہیں، تو یہاں پہ نون تنوین بنتی ہے کیونکہ اس کے اوپر 2 پیشیں ہیں۔ جس حروف کے اوپر 2 پیش ہوں وہاں پہ نون تنوین بنتی ہے۔ نون تنوین کے بعد یہ فا ہے، تو فا جو ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے۔ اخفا کے کتنے حروف ہیں؟ 15 حروف ہیں جو اخفا کے ہیں، تو فا ان 15 حروف میں سے ہے، تو یہاں پہ اخفا ہوگا، یعنی 2 حرکت کے برابر یہاں پہ غنہ کریں گے۔ عمین فہم، یہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد یہ لام ہے، تو یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا۔ یہاں پہ اس میم کے اوپر اظہار شفوی کریں گے۔ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو وہاں پہ ہوگا ادغام شفوی۔ تو میم ساکن کے بعد اگر حروف با آ جائے تو وہاں پہ ہوگا اخفا شفوی۔ تو باقی جتنے حروف ہیں ان کے اوپر اظہار شفوی ہوگا۔ یہ 3 ہی احکام ہے میم ساکن کے: اظہار شفوی، اخفا شفوی
اور ادغام شفوی، یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یہاں پہ اظہار کے اوپر آواز کٹ جاتی ہے۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ لا کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ یہ الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدیہ ہے، اس کو کھینچ کر دو حرکت کے برابر پڑھیں گے۔ یرجعون، یہ را کو پر پڑھیں گے، یہ را کو پر پڑھیں گے کیونکہ یا سے پہلے یہ زبر ہے اور یا ساکن، را ساکن ہے۔ یرجعون، جس حروف کے اوپر یہ جزم ہو وہ ساکن ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے، ساکن۔ یہ جیم کو اپنے مخرج میں سختی سے پڑھیں گے، یرجعون، یہاں رکنے سے، یہاں پہ آیت ختم ہوتی ہے، یہاں پہ رکیں گے اور رکنے سے پہلے 2 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پہ رکنے سے پہلے یہاں پہ 2 یا 4 حرکت کے برابر ہم مد پڑھیں گے، یرجعون، ایسا پڑھ کر تو یہاں پہ رکیں گے۔ او کصیب، یہ یا ہے، یا کے اوپر شد ہے 3 کنگرے والی، اس یا کو ہم ڈبل پڑھیں گے، یہاں پہ 2 یا پڑھی جائیں گی، یہ صاد ہے اور یہ یا سختی سے پڑھی جائے گی کیونکہ اس کے اوپر 3 کنگرے والی شاد ہے۔ جس حروف کے اوپر 3 کنگرے والی شاد ہو وہ حروف اپنے مخرج سے سختی سے پڑھا جاتا ہے۔ او کصیب، یہ با کے نیچے 2 زیریں ہیں، یہاں پہ نون بنتی ہے تنوین، نون بنتی ہے تنوین، نون تنوین کے بعد یہ حروف میم ہے تو میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پہ ہوگا ادغام۔ ادغام کے کتنے حروف ہیں؟ 6 حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون، یہ اس کا مجموع ہے یرملون، یا، را، میم، یر، میم، لام، واو، نون۔ تو یہ نون تنوین کے بعد 2 زیریں ہیں، نون تنوین کے بعد میم ہے تو یہاں پہ ادغام ہوگا، یعنی اس کو ملا کر پڑھیں گے۔ ادغام میں نے ہوتا ہے ملنا، تو اس کو ملا کر پڑھیں گے میم کے ساتھ۔ صیب من السماء، یہ نون ساکن کے بعد یہ نون ہے، یہ نون کے اوپر زبر ہے، آگے یہ الف ہے اور یہ لام ہے، السماء یہ اسم ہے تو یہ الف اور لام نہیں پڑھا جائے گا اور نون کو سین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، تو یہاں پہ 2 سینیں پڑھی جائے گی اور اس سین کو اپنے مخرج سے سختی سے پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر 3 کنگرے والی شاد ہے اور سین ڈبل پڑھا جائے گا۔ من السماء، یہ میم کے اوپر زبر ہے اور الف سے پہلے زبر یہ ہے اور اس کے الف کے اوپر یہ مد ہے تو یہاں پہ 4 یا 5 حرکت کریں گے کیونکہ یہ مد واجب ہے۔ من السماء، من السماء، اے نہیں پڑھیں گے، اے مجہول ہو جائے گا، ای پڑھیں گے، ای، حمزہ زیر ای، من السماء، یہ یا سے پہلے زیر ہے تو اس کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فیہ ظلمات، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے تو یہاں پہ 2 حرکت کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ ظلمات، یہ تا کے اوپر 2 پیشیں ہیں تو یہاں پہ نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد واو ہے تو یہاں پہ ادغام ہوگا کیونکہ واو حروف ادغام میں سے ہے، واو حروف ادغام میں سے ہے، یہاں پہ ادغام ہوگا 2 حرکت کے برابر، یہاں پہ غنہ کریں گے۔ ظلمات ورعد، یہ دال کے اوپر بھی 2 پیشیں ہیں تو یہ نون تنوین بنتی ہے، نون تنوین کے بعد واو ہے
واو حروف ادغام میں سے ہے، حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پہ ادغام ہوگا، یعنی اس کو یہ اس کو نون تنوین کو یہ واو میں ملا کر پڑھیں گے، ورعد وبرق، ورعد وبرق، تو یہاں پہ بھی ادغام ہوگا، ظلمات ورعد، ورعد، یہاں پہ بھی ادغام ہوگا، یعنی اس کو ملا کر پڑھیں گے، یہاں پہ 2 حرکت کے برابر غنہ کریں گے، ظلمات ورعد وبرق۔ آئیے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اجازت لینے سے پہلے میں آپ کے آگے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ ضرور لائک کیجئے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔